العالمین اس کو رنگ لگا دیتا ہے. آپ اتر غور فرمائیے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ بلقیس کہتا کون لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، بڑا خبیث کبھی جن کھڑا ہو گیا، میں لے کر آتا ہوں، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یا آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ بولا، انا آتیک بہ، وہ تخت میں جا کر لے کر آتا ہوں. میں تخت لے کر نہیں آتا، جا کر لے کر آتا ہوں. عطا یاتی جو ہے، آپ یہ الفروق اللغویہ سالبی کا اٹھائیے، وہاں پر دخل یدخل پر اور ادخل پر فرق بیان کرتے ہیں. ذہبہ اور اذہبہ کا فرق بیان کرتے کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جب کوئی شخص یہ کہتا ہے دخلہ میں داخل ہوا، اب یہ ہے کہ دخل تو بہی، میں نے اس کو داخل کیا کمرے میں، دخل تو بہی فی الحجرہ، میں نے اس کو کمرے میں داخل کر دیا. اب وہ یہ کہتے ہیں ایک ہے ادخلتہ فی الحجرہ، میں نے اس کو کمرے میں داخل کر دیا. دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دخل تو بہی میں پہلے دخول کی نسبت فاعل کی طرف ہے، بعد میں بے حرف جار کی بنا پر مفعول بہ کی طرف ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو داخل کیا ہے اس نے اس شخص کو کمرے میں، خود بھی ساتھ کیا ہے، کیونکہ دخول کی نسبت پہلے فاعل کی طرف ہے، دخل تو بہی. لیکن ادخال میں دخول کی نسبت فاعل کی طرف نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ مفعول کی طرف کر رہا ہے. میں نے اس کو داخل کیا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ فاعل داخل ہوا بھی ہو یا نہ ہوا ہو. سمجھاری بات نہیں آ رہی؟ انا آتی کا بہی، عطا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، بہی کے معنی ہوتے ہیں لے کر آنا. اتیان کی نسبت جو ہے وہ سب سے پہلے فاعل کی طرف ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ تخت میں جا کر لے کر آتا ہوں. کتنی دیر میں؟ من قبل ان یرتد الیک طرفک. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مفہوم ذرا غور کرو پیارے بھائیو. ذرا صوفی کو بھی چھوڑو، تھوڑا سا چھیڑو. صوفی سے پوچھو صوفی کیا کہتا ہے. علماء کی باتیں تو بڑی سن لی، صوفی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے من قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان لپک میری لپک نگاہ کے میرے چہرے سے نگاہ نہ ہٹے. من قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ جھپکنی نہیں چاہیے. آپ کی نگاہ کے جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی آپ کا جب تک نگاہ کرم میرے اوپر رہے گی تو میں لے کر آؤں گا. قبل اس کے کہ آپ کی لپک نگاہ ہو، آپ نگاہ جھپ کے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی طرف آپ کی نگاہ جھپ کے، آپ کی طرف نہیں آئے، اب میری طرف دیکھیں. بس کرم کی نگاہ ڈالے، پھر دیکھیں یہ وزیر کس طرح لے کر آتا ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. پیارے ساتھیو، علم جو ہے وہ ایک نور ہے، ظلمت نہیں ہے. لیکن جب اس کو گرہن لگ جائے تو وہی خرابی مچاتا ہے، بہت خرابی مچاتا ہے جو گرہن لگ جائے تو. پیارے ساتھیوں، حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ سمندر میں سفر فرما رہے تھے. سمندر میں سفر کے دوران بھونچال آیا اور جناب علی طوفان آیا
اور ایسا ہوا کہ بس وہ جہاز تھا ڈوبنے کے قریب تھا کہ آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جہاز کی ٹھوکر ماری، فرمایا اسکن البحر وفیک البحر، اے سمندر سکون اختیار کر، تیرے اندر بھی ایک سمندر موجود ہے۔ اسکن البحر وفیک البحر۔ تھوڑی دیر میں موجیں تھم گئی، لوگ آئے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے۔ حضرت سید ابن عربی اس غوث کے روحانی صاحبزادے اور آپ کی تجلیات کے وارث حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دیر میں سمندر سے ایک مخلوق ظاہر ہوئی، کوئی ایک شخص ایک مخلوق سے ظاہر ہوئی۔ اس نے آگے کہا این البحر، سمندر کدھر ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا ہاذا البحر، یہ بحر ہے، ہاذا بحر نہیں، ہاذا البحر۔ الف لام جب مسند میں داخل ہوتا ہے تو تخصص کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تعین کر دیتا ہے، تعین تشخصی کے لیے آیا ہے یہاں پر کہ یہی وہ سمندر ہے۔ تو وہ مخلوق آئی، اس نے کہا جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا۔ ان کا جی ہاں فرمائی، ان کا بات کی ہے کہ دو عورتیں ہیں، ہر ایک کا شوہر ہے، دونوں کے شوہروں پر عذاب الہی نازل ہوا، دونوں کے شوہروں پر عذاب الہی نازل ہوا، ایک بھولو باندر بن گیا اور ایک پتھر کا بن گیا۔ اب شوہر تو دونوں کے نہیں رہے، جب شوہر نہیں رہے تو اب یہ بتائیں کہ اب یہ عورتیں تو بغیر شوہر کی ہو گئیں، اب یہ عدت گزاریں گی، اور عدت کون سی گزرے گی؟ کہتے ہیں عدت دو ہے، ایک وہ جسے طلاق ہو جائے اور ایک وہ ہے جس کا شوہر مر جائے۔ جو مر جائے گا، جس کا شوہر مر جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن، اور جس کو طلاق ہو جائے تو اپنے عورتوں والے 3 مہینے۔ اب یہ بتلائیے یہ دو عورتیں ہیں، انہوں نے عدت گزارنی ہے، تو یہ کون سی عورت کون سی عدت گزارے گی؟ جب یہ بات ہوئی تو آپ مبہوت ہو گئے، آپ کو جواب نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ کی لا تو ہمیں رکھی ہے، مگر بول آپ نے بہت بڑا بولا تھا، اسکن البحر وفیک البحر۔ تو آپ نے کہا اچھا ذرا یہ تو بتاتی جاؤ اس کا جواب کیا ہے۔ آپ نے استغفار کی فوراً، اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر پھولو باندر بنا ہے وہ زندہ ہے تو صحیح نا، جو زندہ ہے تو وہ عورت جو ہے وہ مطلقہ کی عدت گزارے گی، اور دوسری جس کا شوہر پتھر کا بن گیا ہے وہ جس کا شوہر مر گیا اس کی عدت گزارے گی۔ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اساتذہ کرام میں اس جنینی کا ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی میری استاد ہے، اس نے مجھے یہ مسئلہ بتایا تھا۔ پیارے بھائی بات اصل میں علم جو ہے وہ شرع صدر کا نام ہے، جسے دوسرے نہیں مانتے۔ شرع صدر علم، شرع صدر کا نام ہے، شرع صدر ہے تو علم ہے۔ اب شرع صدر مختلف اقسام کا ہوتا ہے، شرع صدر کونوی ہوتا ہے، شرع صدر جو ہے وہ علوم میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بتا دیں کہاں سے آئے ہو، جو روحانی لوگ ہیں، ایک جنات کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے، موکلات، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے شیخ کے پاس بیٹھے، مولانا بھی ان کے پاس بیٹھے، دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے اس ذات پر، دل گواہی دیتا ہے، ہم بیٹھے الحمدللہ، سبحان اللہ، دل گواہی دیتا تھا اللہ کا کرم ہے۔ شام نورانی صاحب کی پورے خدمت ہم حاضر ہوئے، دل گواہی دیتا تھا اللہ کا کرم ہے اس ذات پر۔ میرے ساتھیوں، وہ لوگ آپ کو ملیں گے، بتائیں گے، ایک دم سے بتا دیں گے، سب ہو جائے گا، لیکن وہ علوم کی بات نہیں کر سکیں گے۔ علوم کی بات وہی عالم کرے گا جس کا شرع صدر ہو چکا ہوگا اور علوم پر ہو چکا ہوگا۔
وہ حاکم ہوتا ہے باقی تمام اولیاء پر۔ اب میرا غوث کیا فرماتا ہے؟ غیر غوث اعظم نے فرمایا فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، اولیاء اللہ میں کوئی میری مثل ہے تو لے کر آؤ، میری جیسا تصرف دکھاؤ، مجھ جیسا علم تو دکھاؤ۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ حضرت ابن عربی کو وہاں پر پکڑ ہو گئی، مگر غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کچھ نہیں کی۔ یعنی بھائی ہمارے شیخ ہمارے مرشد غزالی زمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں پر تھے، ان کے ابتدائی نوجوانی کا زمانہ تھا، اور پیر بھورل سنگھ، پیر عبد الرحمن صاحب پرچونڈی شریف والے، ان کا دور تھا، ابھی ہندوستان پاکستان ایک تھا۔ اب جناب اس طرح ہوا، ہمارے شیخ تو پہلے آ گئے تھے یہاں پر، 1936 میں آ گئے تھے، تو وہاں پر ایک مسئلہ یہ اٹھا کہ ایک کمرے میں، ایک حجرے میں ایک ہندو اور ایک مسلمان دونوں جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آگ لگی اور دونوں کے دونوں جل گئے۔ اب شناخت نہیں ہوتی تھی کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ یہ گھوٹ کی شہر میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اب ہندو کہتے تھے ہمارا مردہ ہمیں تو ہم جلاتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارا مردہ ہمارے حوالے کرو، ہم دفناتے ہیں۔ اب ڈر یہ تھا کہ ہندو دفنایا نہ جائے اور مسلمان جلا نہ دیا جائے، اب کیا کریں گے؟ تو پیر بھورل سنگھ جو ہیں وہ امروہہ میں بھی جایا کرتے تھے میرے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ اسی طرح ان کے درویش ہوا کرتے تھے اور ان کی حور ہوتے تھے، اور بڑی بڑی گنیں ہوتی تھی، اس زمانے میں بڑی بڑی گنیں ہوا کرتی تھیں، وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ وہاں کی ساری پوری پریشان ہو جاتی تھی، پھر معلوم ہوتا تھا بھائی یہ تو چھوٹے صاحبزادے صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے شیخ اس وقت ان کے شیخ موجود تھے نا، چھوٹے صاحبزادے صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اس وقت سید محمد خلیل قادمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد کے نام کے شیخ، وہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ قادمی صاحب یہاں ملتان میں آ گئے، اس طرح کرو گے، یہ مسئلہ لکھو، اس کا جواب وہی دیں گے، فٹافٹ کسی کو روانہ کرو گے، بس پر کسی پر روانہ کرو۔ اب وہ لکھوایا گھوٹ کسی، جب یہاں صادق آباد میں آئے، معلوم ہوا کہ قادمی صاحب تو کہیں کہیں دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ بالکل نوجوانی تھی، بالکل نوجوانی کی عمر، 23-24 سال 25 سال اس کی طرح ان کی عمر تھی۔ وہ تلاش کرو کہاں پر فلانی جگہ پر پہنچ گئے، جناب علی اسی وقت پیر بھورل سنگھ علیہ رحمہ کا وہ تحریر کردہ وہ آیا سامنے، ہمارے شیخ نے پڑھا، ایک لمحے کی نگاہ نیچے کی، پھر کہ دوسری طرف جواب لکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ فرمایا ایک بڑی کڑاہی لی جائے، ایک بڑی کڑاہی لی جائے اور پانی کو تول لیا جائے، ہر میت کو اس کڑاہی میں رکھا جائے، پانی بہایا جائے، بعد میں پھر پانی نکال لیا جائے، دونوں کو اس طرح کیا جائے۔ ایک کا پانی کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے گا، جس کے پانی کا وزن بڑھ جائے سمجھ لو وہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اس طرح کیا گیا تو ایک کا وزن بڑھ گیا، اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، دوسرے کو ہندو کے حوالے کر دیا گیا۔ میں سوچنے پڑ گیا کہ یہ میرے شیخ نے مسئلہ نکالا کہاں سے ہے۔ پھر بات میں سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے طرف ثقلت موازین ہوں، ان کی طرف وزنی ہوں گے، اور کافی خفت ان کی طرف وہ ہلکے ہلکے ہوں گے۔ پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ جب شرح صدر کرتا ہے پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت قبلہ استاد مولانا فقیر محمود صاحب توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیارے بھائی ہمارے اساتذہ بڑے عظیم اساتذہ رہے، صحیح کہتا ہوں، کیونکہ جب نام لیتے ہیں تو صحیح بات کہتا ہوں، ہماری روح کے اندر ایک کیف اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے ہدایہ ثانی میں نے ان سے پڑھی تھی کتاب النکاح سے، اصلی میرے استاد مولانا عبدالحکیم صاحب جنہوں نے سب کچھ مجھے کھول کے پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت میں بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پیارے بھائیوں،
حضرت قبلہ وسطیٰ مولانا فقیر محمود صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں جامعہ انوار روم میں تھا اور وہاں پر بیضاوی شریف کا سبق ہو رہا تھا. ہم لوگ مغرب کی نماز کے بعد ہماری 28 لڑکوں کی جماعت تھی. انوار کی مسجد چھوٹی سی ہوا کرتی تھی. ہم لوگ بیٹھ گئے یوں شیپ میں بیٹھ گئے, اس طرح تپائیاں ڈال کے بیٹھ گئے کتاب لے کر کہ میں دہنی طرف بیٹھا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا بھائی عبارت پڑھو. تو میں نے یا کسی ساتھی نے عبارت پڑھی. وہ بات چل رہی تھی اولئک علی ھدی من ربہم سے. عبارت پڑھی اور تقریر کی. اس کی تقریر کرنے کے بعد سبق ہو گیا, چلے گئے. اگلے روز آئے, مولانا وہیں سے عبارت پڑھی ہے, وہیں سے عبارت پڑھ لی. اب وہ عبارت وہیں سے پڑھی گئی اور جناب تقریر کا وہاں سے تقریر شروع کر دی. اب دوبارہ اس کی جو تشریح کی وہ دوسری تھی جو کل تھی وہ اور تھی, آج کی اور تھی. تیسرے دن پھر فرمایا ہاں مولانا آئیے, مولانا وہیں سے عبارت پڑھی ہے. اب وہیں سے عبارت پڑھی گئی. اب پہلی دو تقریریں دو تحقیقیں الگ تھیں. اب یہ تیسری تحقیق اسی عبارت پر دوبارہ شروع ہو گئی. تو مولانا کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, میں دہنی طرف بیٹھا تھا, میرے دل میں خیال آیا یہ کیا ہے. میرے دل میں خیال جو آیا میرے متوجہ ہو گیا مولانا اسے شرح صدر کہا جاتا ہے. پیارے بھائی چونکہ میں مدرسے کے جلسے میں ہوں نا, طلباء سے میرا خطاب ہو رہا ہے نا, اس لیے میں اسی انداز میں بول رہا ہوں. اچانک میں نے مولانا سے پوچھا مولانا کیا پروگرام کیا, کہنے لگے جلسہ ہے, مدرسے کا جلسہ ہے. میں کہا چلو ٹھیک ہے, جلسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, ان پر بول دیتے ہیں. یعنی بھائی علم وہ ایک نور ہے جو کہ مرد مومن کے دل کو زندہ کرتا ہے, اور یہ علم جو ہے در حقیقت مرشد کامل کی کرم کی نگاہ سے ہوتا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو, آپ نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اگر وہ اس قابل نہیں بھی ہے تو, اور آپ کا اخلاص اگر آپ مرید خالص ہیں تو اس کے اوپر والا شیخ آپ کے شیخ کی شکل میں آ کے آپ کو فیض دے گا. میرے ساتھیوں, علم بہت بڑی نعمت ہے. میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا حضور علیہ السلام کی حدیث پاک, فضل العالم علی العابد, عالم کی فضیلت عابد پر کیسی ہے. کا فضلی علی ادناکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر, سب سے چھوٹے صحابی پر اس طرح میری فضیلت ہے نا, اس طرح عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار شخص پر ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں یہاں پر سب سے بڑا عالم ہوں اور میرا ادنا سے عابد جو ہے وہ عابد ہے کم از کم. تو جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے, عالم کی فضیلت عابد پر اسی انداز پر ہوتی ہے. میرے ساتھیوں, میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے جب یہ کام ہوتا ہے تو کام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم نے فرمایا میں سونے اور جاگنے کی پوزیشن میں تھا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, سونے اور جاگنے کی پوزیشن میں تھا. کہ اسی اسنا میں میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے. ہمارے بیٹا باز کیوں نہیں کرتے, میں نے کہ حضور میں عجمی ہوں یا عربی ہوں, عجمی عربی کو کیسے باز کرے. میرے آقا نے اپنا منہ کھولو, میں نے اپنا دہن مبارک کھولا. میرے آقا نے 7 مرتبہ میرے دہن مبارک میں تھتکارا, وہ پھوک مارا جس کے اندر لعاب بھی شامل ہو, وہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. پیارے بھائیو آپ غور تو کرو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی کی بنائی مورتی میں پھونک مارے تو اڑتا پرندہ بن جائے, تو جو میرے آقا نے 7 مبارک اپنا لعاب دہن پھونک کے ذریعے سے میرے آقا حضور غوث اعظم نے عطا فرمایا, تو حضور غوث پاک کی کیا شان ہے. یہ حضور کا لعاب ہے, اور ادھر وہ مٹی کی مورتی تھی, یہاں پر غوث اعظم ہے.
اس میں اتنی حیات آ گئی کہ وہ اڑتا پرندہ بن گئی تو سرکار غوث اعظم انا بعض الاشب انا بعض الاشب. میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر میرے سینے کے اندر علوم اور فنون کے سمندر موزن ہو گئے مگر زمان پر جاری نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت علی تشریف لائے. بھائی بیٹا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا. اسی طرح 6 مرتبہ عطا فرمائے لوگ. میں نے عرض کیا حضور ایک دفعہ اور بھی حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ عطا فرمایا، ان کی اتباع کیجیے. اور میں حضور کی ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ عطا فرمایا. پیارے بھائیو، پھر کیفیت آپ کے وعظ و نصیحت کی کیا تھی؟ آپ کے وعظ و نصیحت کے اندر 1.25 لاکھ تک کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور جب آواز فرمایا کرتے تھے تو لاشیں کی لاشیں اٹھ کر جایا کرتی تھی. لاشیں اٹھائی جاتی تھی وہاں سے. پیارے بھائیوں، علم در حقیقت اسی چیز کا نام ہے. علم در حقیقت اسی چیز کا نام ہے. میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمر رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رات کو مجھے مناظر رشیدیہ پڑھا رہے تھے. تو ایک مرتبہ فرمایا، کیونکہ کتابیں وہ زمانے پڑھایا کرتے تھے، بخاری بھی، ترمذی بھی، مناظر رشیدیہ بھی، بڑی بڑی کتابیں جو میں بھی جو پڑھتا تھا کبھی ان کے بعد لے گیا ادھر ہی پڑھا دیں. کتابیں ساری زمانے تھیں. آخری عمر میں کوئی کتاب سامنے نہیں رکھتی تھی، اسی طرح پڑھایا. ایک 2 عبارت پڑھ دی بچے نے، پوری عبارت کی تقریر کر دی. مطالعہ والا کی ان کو کیا ہوگی؟ پیارے بھائیوں، انہوں نے میرے فرمایا بیٹا عبارت پڑھو. میں نے ایک عبارت پڑھی. میرا منہ نیچے تھا، اس طرح بیٹھا کرتا تھا. میں دوبارہ پڑھ، میں دوبارہ پڑھ دی. تیسرے پھر پڑھوں، میں نے پھر پڑھ دی. 3-4 مرتبہ جب ہوا تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آج کوئی عجیب ہی کیفیت ہے. میں نے جو چہرہ اٹھا کے دیکھا تو چہرے انور سرخ تھا، آنکھیں بڑی لال تھی، کیفیت عجیب تھی. میں نے کہا جی میں تو ابھی آیا. پیارے بھائی، وہ کیفیت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. پیارے بھائیو، مرد مومن جب اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرتا ہے تو کیفیات کا نزول اور غرض اس پر ہوتا رہتا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے. الحمدللہ. پیارے بھائیوں، یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا جامعہ ہے، اس کا خیال کرنا ہے. ورنہ ٹھیک ہے، کافی ہوگا. آپ بتائیں کہ لوگوں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اشارے صاحب بھی چلو اشارے صاحب بھی کر دیتے صبح. پیارے بھائیو، آپ کے والدین کے لیے اشارے صاحب بھی ہیں مولانا کے. اللہ رب العالمین ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے حج بدل کسے کہتے ہیں؟ حج بدل کسے کہتے ہیں؟ حج بدل اسے کہا جاتا ہے کہ حج کرتا کوئی ہے اور ثواب کسی اور کو ملتا ہے. نہیں ہے بھئی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں حج نہیں کر سکتا ہوں، میرے اوپر حج فرض تھا، میں نہیں کر سکا، جوانی میں نہیں گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری طرف سے کوئی جائے جو حج کر کے آئے. اس نے نوجوان کو تیار کر لیا، وہ گیا حج کرنے کے لیے. اس نے آ کے وہاں پر حج کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹا. ٹھیک ہے جی، سارا کام کر کے واپس آیا. اب حج کرنے والا کوئی ہے اور حج ادا کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے. پیارے بھائیو، اسے تو ایصال ثواب کہتے ہیں. اور ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات. یہ تو ایصال ثواب ہے. اور کیا ایصال ثواب؟ کہ قرآن پڑھتا کوئی ہے، ثواب کسی اور کو پہنچ جاتا ہے. لیکن جس طرح وہ حج پر جانے والا حاجی بچہ جو ہے ہمارا، وہ محروم نہیں رہا ان برکتوں سے، رحمتوں سے، اور اس کے اور ان چیزیں محروم نہیں رہا، لیکن فرض دوسرے کا ادا ہو گیا. اسی طرح جب یہاں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب یہاں پر دیگیں پکائی جاتی ہیں، تو یہ لوگ رحمتوں سے محروم نہیں رہتے، لیکن ان کو اس کا ثواب ادھر بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات.
نہیں آپ تھوڑا سا قرآن شریف پڑھتے ہیں، فلاں کو بھی پہنچتے ہیں، فلاں کو بھی پہنچتے ہیں، فلاں کو بھی پہنچتے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ پہنچے تو کیسے پہنچے گا؟ پیارے بھائیو آپ غور کرو. اچھا جی میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آیا تھا، تو دوبارہ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا سلام ہر ایک کے بعد پورا پورا پہنچا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہنچا ہے؟ سبحان اللہ. ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا پہنچا ہے. کہ لوگ تو جو ہے نا سلام کے تو لفظ بھی پورے نہیں آتے، ایک لفظ بھی پورا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو، سلام تو ایک ہے، پہنچ سب کو پورا پورا رہا ہے، اس لیے سب نے جواب دیا ہے. نہیں ہے اس طرح پیارے بھائیو. قل واللہ شریف تو وہی ہے، لیکن بات اصل میں ہے تو اخلاص سے پڑھ تو صحیح، پھر دیکھ پہنچا تو صحیح. اب دیکھیے اور غور کیجیے، اس پر ایک بات کر دوں. میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجميع ادھر سے متشرف ہوئے. میرے آقا سے حجۃ الوداع کا موقع ایک عورت نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، حج کی فریضہ نے میرے باپ کو بڑھاپے میں پایا ہے، اگر میں اپنے باپ کی جانب حج کروں تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر اس وقت قرضہ ہوتا ادا کرتی ہو جائے تو ادا کرتی ضرور ادا کرتی. تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ حج کرو، اس کے ساتھ حج ادا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں غور کریں پیارے بھی، ایک مسئلہ ذرا سنو غور سے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کی طرف سے قرضہ ادا، کسی کی طرف سے اگر کوئی حج کرتا ہے اور اس نے اس کو مقرر نہیں کیا کہ تم جا کے میرے سے حج کر کے آؤ، اس کو ثواب تو مل جائے گا اس کا. کوئی فوت ہو گیا اس کی طرف سے کیا، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ شخص رحمتوں سے محروم نہیں رہے گا. اب اس کو ذرا آپ اس طرح سے دیکھیے. میرے آقا نے فرمایا اگر اس پر قرضہ ہوتا تم قرضہ ادا کرتی تو کیا اس کو تم اس کی قرضہ ادا کرتی؟ جی ہاں. میرے آقا نے فرمایا فاللہ احق ان تقضى ان تقدین، اس طرح لگا رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے حق کو ادا کرو. اچھا اب یہ مجھے بتاؤ کہ کسی شخص کا قرضہ ہو، کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کا قرضہ کوئی ادا کرے اور قرضہ ادا کر دیا، اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ اس بندے کا قرضہ ادا ہو گیا. وہ بندہ اپنے اس بندے سے کہے گا میرا قرض ادا کرو، مگر اس کے کہنے سے پہلے ہی ہوگا یہ کہ جو جس نے بندے نے ادا کیا تھا وہ درمیان میں اس کا یہ عمل آ جائے گا، تو مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. تو مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ تجھے تیرا حق مل چکا ہے. پیارے بھائیو بات اصل میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر کوئی عمل کرتے ہیں اور جب ہم کسی کو پہنچاتے ہیں تو اس کا حق اس کو اس طرح مل جاتا ہے. اب اگر کسی نے ذمہ لگایا ہے تو حکم اور ہے، ذمہ اگر نہیں لگایا ہے اور ہم خود سے کرتے ہیں تو قیامت کے دن اسے اس کا اجر ملے گا. جس طرح یہ سلسلہ یہ تشریح میری موقف احناف کے مطابق ہے. اب میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم اتنا زیادہ پیارے بھائی، اتنا میرا ذہن گھوم رہا ہے ان چیزوں کے اندر. ایک وہ واقعہ آتا ہے، ایک ادھر سے واقعہ آتا ہے، ایک ادھر سے حدیثات. واللہ کہتا ہوں میں ان کو ترتیب دینے پر سب قادر نہیں. میں صحیح بات کر رہا ہوں، اسے ترتیب دینے پر قادر نہیں. بس جس طرح ذہن متوجہ ہوتا ہے میں وہی بات بیان کر دیتا ہوں. حقیقت کیا ہے، آج تھکا ہوئی بہت زیادہ ہوں الحمدللہ، اور وہ اسی حساب سے بیٹھا ہوا ہوں، سب پڑھا کر آیا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کا شکر ہے. رات کا جگارہ بھی ہے، صبح سویرے سے اٹھ کے مطالعہ بھی کیا ہے، جا کے اسباق بھی پڑھائے، پھر سفر بھی کیا، پھر یہاں تک پہنچا بھی ہے. اب دیکھیے غور سنیے، غور سے سنیے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی. میرے آقا نے فرمایا، ایک بات بس پیش کر رہا ہوں، اس پر غور کرو. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. ہر نئی چیز بدعت ہے
ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. ٹھیک ہے. میرے آقا نے جب یہ بات فرمائی تو اب ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور یا رسول اللہ، حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا اچانک، اگر میں اس کی جانب سے کوئی صدقہ کروں ثواب پہنچے گا؟ تو میرے آقا فرما دیتے اے میرے صحابی، اے سعد تمہیں کیا ہوا؟ میرے خاندان کے افراد اس دنیا سے گئے، اتنے صحابہ کرم شہید ہوئے، اتنا کچھ ہوا، ہم نے کسی کی کوئی اصالِ ثواب کی محفلیں سجائیں؟ کیا ہم نے کسی کی کوئی اصالِ ثواب کیا جو تم کر رہے ہو؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے، کیوں نیا کام نکالتے ہو؟ میرے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی، میرے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر آپ اس کی طرف سے صدقہ کرو گے تو اس کو ثواب ملے گا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانے والی کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اس سے مراد ہر نئی چیز نہیں بلکہ ہر وہ نئی چیز ہے جسے اسلام جائز نہیں رکھتا ہے. اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ غور کیجیے، میرے آقا نے تشریف لائے، میرے آقا معراج میں، یا اس کے علاوہ جس روایت آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جنت میں تمہارے آگے چلنے کی آواز میں نے سنی ہے، قدموں کی آواز سنی ہے، چاپ کی آواز سنی ہے. حضور اور تو کچھ نہیں کرتا، جب بھی وضو کرتا ہوں نوافل ضرور پڑھتا ہوں. یعنی یہ ایک انہوں نے نیا کام شروع کیا تھا جو حضور علیہ السلام سے نہ اجازت دی تھی نہ حضور کو بتایا تھا، لیکن ان کے اس عمل کو میرے نبی نے برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ان کو اس کی جزا عطا فرمائی جو میرے آقا کو سنائی گئی. یعنی یہ ہے کہ کوئی عمل اگر اچھا عمل ہو جو اسلام میں جائز ہو، اسلام اس کو جائز رکھے، اسلام کے مخالفت اس سے نہ ہوتی ہو، اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح حضرت بلال نے عمل کیا اس کی جزا عطا کی گئی. میرے آقا نے اپنے کان مبارک سے اس کی جزا کو سنا اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے آ کے پوچھا. یعنی پوچھنا ہی بعد میں ہے، اس کو برقرار رکھنا ہی بعد میں ہے، اجازت عطا فرمانا ہی بعد میں ہے. یہ نیا کام حضرت بلال نے کیا، یہ اس حدیث میں نہیں آتا ہے کہ کل محدث بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہر وہ نئی چیز بدعت ہے جسے کہ اسلام جائز نہیں رکھتا ہے. جسے اسلام جائز رکھتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے بخاری سے بھی دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف لے جانے میں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، میرے آقا طواف ہو رہا ہے، ایک شخص اور بھی طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے طواف کر رہے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ کو کسی لگام سے پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، کسی رسی لگام سے باندھا اور دوسری ہاتھ میں دیا ہوا ہے تم اس طرح مجھے کھینچ کے لے کر جاؤ. یعنی مجھے رب کی بارگاہ میں اچھا لگتا ہے کہ میں گھسیٹ کے جا رہا ہوں، اچھا لگتا ہے مجھ کو. طواف ہو رہا ہے. میرے آقا نے جب دیکھا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے اس کے لگام کو کاٹ دیا اور میں خود بھی اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاؤں. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک چیز اسلام میں جائز نہیں رکھی، اس کو ختم کر دیا. اس کو اسلام میں جائز رکھا، اس کو اسلام کی منافی نہیں تھی اس کو جائز رکھا. سمجھائی بات نہیں آئی؟ یہاں پر آج یہ اس طرح کر رہا ہے، کل کوئی اور بھی کرے گا، پرسوں کو پاؤں سے کھسیوا کے چلے گا، یہ معاملہ تماشا بن جائے گا. میرے آقا نہیں، اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہوگی. تصنع بناوٹ ریاکاری نہیں آئے گی اسلام کے اندر. تم اپنے آجی اور ان کے سارے کے ساتھ تم جناب علی طواف بیت اللہ شریف کرو، یہ ٹھیک ہے. پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب رب کا قرب نازل ہوتا ہے تو بندہ رب العالمین کی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے. مظہر بن جاتا ہے. اور مظہر کیسے بنتا ہے اس پر ایک بات کرتے ہیں. میرے بھائی ذرا غور سے سنو، ذرا غور سے سنو. معاملہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا. جب اس نمرود نے کہا نا کہ میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، آپ نے فرمایا
میرا رب جلاتا بھی اور مارتا بھی ہے. اس کو میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اسے قیدی کو چھوڑ دیا, دوسرا عام بندہ جا رہا تھا, قتل کر دیا, دیکھو میں مارتا بھی ہوں جلاتا بھی ہوں. آپ فرمایا دیکھو میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. وہ مبہوت ہو گیا. یہ جواب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب میں نے مشرق سے طلوع کیا ہے, تیرا رب مغرب سے طلوع کر کے دکھا دی. یہ جواب دے نہیں سکتا تھا. وجہ یہ ہے کہ اس نمرود وغیرہ کے پیدائش سے پہلے سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا. وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ بس میں یہ بات کہہ سکتا ہی نہیں تھا. آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, یا اللہ تمہیں دکھا تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے. رب نے فرمایا اولم تؤمن, کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ یہ رب کے کرم کی بات ہو رہی ہے کہ رب بندہ رب العالمین کی تجلیات کا محبت بن جاتا ہے اور مقصد بن جاتا ہے. جب رب العالمین تجلیات فرماتا ہے, اور انبیاء تو ہم وقت تجلیات کے اندر ہیں. یا اللہ تمہیں دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. رب نے فرمایا اولم تؤمن, آپ کا ایمان نہیں؟ قال بلی, یا اللہ کا ایمان تو میرا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. پیارے بھائیو یہ مجھے بتاؤ, ذرا غور سے سنو. رب العالمین نے فرمایا 4 پرندے لے لیے, ان کو اپنی طرف مانوس کر لیے, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر ڈال دیجیے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا, پھر آپ ان کو پکاریں گے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب مولانا کے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ تم کہتے مردہ نہیں سنتے. رب نے فرمایا اے ابراہیم آپ ان کو پکارو, وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اگر مردہ سنتے نہیں تو وہ دوڑتے ہوئے کیسے آئے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, اب وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. نہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. پیارے بھائیو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا. معجزہ اصل میں وہ امر خارق للعادت ہوتا ہے جس کی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے, جس کی بنا پر اس کی نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے. معجزہ کی یہ تعریف ہے نا. میرے ساتھی جو میں عرض کر رہا تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ معجزہ وہ امر خارق للعادت ہوتا ہے, وہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو عادتاً ممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے تاکہ اس کی بنا پر نبی کی نبوت کی تصدیق کی جائے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی جانے کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا اللہ تمہیں دکھا دو, تو آپ اپنے لیے بات کر رہے ہیں, یا اللہ تم مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے. یہ نہیں کہا یا اللہ تم ان کو دکھا دے, یہ بات نہیں ہے. تم مجھے دکھا, ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ. قال اولم تؤمن, آپ کا ایمان نہیں؟ قال بلی, کیوں نہیں اللہ میرا ایمان ہے. ان باتوں نہیں کیوں ہو رہی ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی, میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں تھا, بلکہ رب العالمین کی قدرت کا ظہور تھا. کس لیے؟ یہ اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اطمینان قلبی چاہتے تھے. پیارے بھائیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اطمینان قلبی نہیں تھا. پیارے ساتھیو بات یہ ہے کہ جب ایمان تھا تو سب کچھ تھا. ٹھیک ہے, ایمان تھا تو سب کچھ تھا. لیکن ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. تقلید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تقلید کرتے ہیں, ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. جو انہوں نے فرمایا ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا ہم نے. ٹھیک ہے,
لیکن تقلید میں ہوتا یہ ہے ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے. نبی کی تقلید نہیں کرتے. نبی کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ تقلید جو ہے وہ تشکیک مشکی سے زائد ہو جاتی ہے. اگر کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو اس میں دراڑ آ جاتی ہے. اس لیے ہمارے امام نے فرمایا میرے کسی قول کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث مل جائے میرے قول کو چھوڑ دو، حضور کی حدیث کو لو. یعنی یہ بات آ گئی نا، کسی بنا پر اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو قول کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم اپنے ایمان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. رب نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں؟ بھلا بھلا کیوں نہیں؟ اللہ ایمان تو ہے، لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہوں. جو ایمان تھا تو پھر اطمینان قلبی کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ میں مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ ذرا اس میں غور فرمائیں. اب اس بات کو اس ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں. کسی شخص کا کوئی بیٹا ہو، بہت قابل ہو، بہت سمجھدار ہو، کتابوں کو یاد ہو. مولانا کے والد صاحب اگر موجود ہوتے ہیں، ان کے ہوتے کوئی کہتے تھے مولانا فیض احمد کو تو کتابیں پڑھانی نہیں آتی. ان کو پتہ تو ہے تو زبردست مدرس عالم تو ٹھیک ہے نا، پتہ تو ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کی حرکت کی وجہ سے نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹے کے پاس. کہتے ہیں بیٹا آج تم میرے سامنے پڑھا. بابا روزانہ تو پڑھاتا ہوں. نہیں آج میرے سامنے پڑھا. کہ بات کیا ہے؟ وہ میرے دل پر چوٹ لگا گیا ہے. تجھے پڑھاتے ہوئے دیکھوں گا نا تو میرے دل کو سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. یا اللہ پروردگار وہ نمرود جو ہے میرے دل کو چوٹ لگا گیا. کہتا ہے انا ہوئی وہ امید، میں آتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں. اے پروردگار تو مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح جلاتا ہے. رب نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے خلیل، اب میں زندہ کیا کروں، تیری زبان سے زندہ کرواؤں گا. پھر بھی میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگ زندہ سلام رکھیں. اللہ تعالیٰ خوش اور آواز واسطے 15 کلمہ سے 5 کروڑ دنیا 5 ماشاء اللہ والدے کے سارے ثواب کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھو 5